اگلے سین پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. ہمارا ناول بالکل اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اس پورے سفر میں کچھ ہمارے بہت ہی پیارے ویورز ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. ڈے 1 سے لے کے آخری ایپیسوڈ تک انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بہت زیادہ کیا ہے, موٹیویٹ ہمیں کیا ہے, اور وہ ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور بہت پسند بھی کرتے رہے ہیں. تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی انہیں اپریشیٹ کریں. ان میں سے کچھ ایسے ویورز ہیں جن کے نام مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہیں, کیونکہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہوتی جہاں پہ ان کا کامنٹ نہ آیا ہو. تو اگر میں ٹاپ پہ کہوں تو وہ ہیں ایلس نور. یہ میری وہ بہن ہے جن کا میری ہر ویڈیو پہ کامنٹ آتا تھا اور اتنا پیار ملتا تھا ان سے, اور یہ کہتی تھی کہ آپ ہی اور ویڈیوز اپلوڈ کریں, اور واقعی میں بہت دل بھی کرتا تھا پھر کرنے کا. تو بہت بہت شکریہ ایلس نور, ایلائس نور, I'm sorry اگر میں نے آپ کا نام غلط لیا ہو تو, آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد آتی ہیں بشرا واحد شیخ. یہ میری وہ بہن ہے جنہوں نے مجھے ناول بھیجا, جس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ویڈیوز کو جلدی جلدی اپلوڈ کرنے میں. سو تھینک یو سو مچ, اور ایسے ہی آگے بھی کامنٹس کرتی رہیے گا اور ہیلپ بھی. اس کے بعد جو آتی ہیں وہ ہیں انجم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اتنا سراہنے کے لیے, ہر ویڈیو پہ کامنٹ کرنے کے لیے. اور ایک اور بھی میری بہن ہے عیشا. بہت پیارا نام ہے آپ کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ ہر ویڈیو پہ کامنٹ کرنے کے لیے, اتنی تعریفیں کرنے کے لیے. بلکہ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز پہ کامنٹ کیے ہیں, انہیں پسند کیا ہے, تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا. انشاءاللہ اس طرح کا کانٹینٹ ہم آپ کے لیے اور بھی لاتے رہیں گے. چلتے ہیں ناول کی طرف. اگلے سین کے آتے آتے یقین جانے برسوں گزر چکے ہیں, کم از کم 20-25 سال تو گزر چکے ہیں. بہت کچھ بدل چکا ہے. فرشتے, ہمایوں, محمل, آغا جان, فواد, تیمور, ان سب کی زندگیاں بدل چکی ہیں. تیمور بہت بڑا ہو چکا ہے اب. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. سین شروع ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج سے. ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما سکرین لگی تھی اور اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال اور ہزاروں لوگوں کا مجمع. سٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹرم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا. ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی اور والیوم کے بڑے نقطے سکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہو رہے تھے. ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا. اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا سکرین کو دیکھ رہا تھا. اور سکرین پہ کون تھا؟ تیمور. تیمور بڑا ہو چکا تھا. محمل نے اس کی بہت ہی اچھی پرورش کی تھی اور ایک بہت ہی اچھا اسکالر بن چکا تھا, اور وہ کچھ کہہ رہا تھا. یہ فیصلہ آج نہیں ہوا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے, اس کے تراجم قرآن نہیں ہیں. وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا. وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی. اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں, کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی, اور مسکراہٹ تو بہت ہی دل فریب تھی. کچھ تھا اس کے مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا اور سب سانس روکے اسی کی بات سن رہے تھے. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سنیے. آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے. وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عربی کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے, سجدے میں گر جاتے تھے, فوراً ایمان لے آتے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نہیں نظر آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جس کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام صرف؟ تبھی ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مسترب انداز میں اسے واپس رکھ دیا. پھر سے وہ آواز آنے لگی. کیا آپ نے ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے ہال پہ نگاہ دوڑائی. سب دم سادھے اسی کو سن رہے تھے. میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر مورس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے.
وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بکائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی، اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ماشاءاللہ۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر سے وہ بولا، اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پہ اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کویسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی تو بہت ہی مشکل اور پیچیدہ زبان ہے، یہ ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے، عام آدمی سے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تیمور ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا، بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی تو ہماری زبان نہیں ہے نا، مگر ہمیں آتی ہے، کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری اور پھر پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ تبھی ایک نوعمر لڑکا کھڑا ہوا اور بولا، میرا ایک کوسچن ہے سر۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا، مطلب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا اور پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ اور وہ لڑکا حیران رہ گیا اور کہنے لگا، جی بولتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو ایمانت کی راہ سے ذرا سا پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی اور میز پہ تازہ تہ کی ہوئی جائے نماز ابھی ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ دیکھیں، جس شخص میں صداقت اور ایمانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص یہ کہہ رہا تھا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں
کہ وہ بہت جاہل گوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جب تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی ہم امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی ہو، یا پھر کسی کے راز کی۔ اور یقیناً یہ آخری بات فرشتے کے لیے تھی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں پہ اس کا بیٹا تیمور لاکھوں لوگوں کے مجمع میں بول رہا تھا، اور کیا بول رہا تھا، سب لوگوں کے دل میں اس کی بات اتر رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے ہی دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ ارے آپ فکر مت کیا کرے، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، اب مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا مجھے، میں بھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اور پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سسک سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ محمل ابراہیم ابھی تک اس سیاہ فام لڑکی کو نہیں بھولی تھی جو اسے بینچ پہ ملتی تھی، اور اب وہ خود بھی کسی حد تک وہ سیاہ فام لڑکی ہی بن چکی تھی۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس سٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا بس شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی، سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی، اور وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ختم ہونے کو آئے، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔
मायूस होकर महमल ने जाने के लिए अभी बैग उठाया ही था कि तभी उसे सड़क पे कदमों की चाप सुनाई दी। आखिर उसे किसका इंतजार था? उसने बेख्तियार सर उठाया। एक लड़की दूर से चली आ रही थी, कंधे पे कॉलेज बैग, हाथ में मोबाइल, शोल्डर कट बाल कैचर में जकड़े, जीन्स पे कुर्ता पहने, च्युइंग गम चबाती, कदरे झुंझलाई हुई सी वो धप से आकर उसके साथ बैठ गई। महमल यकटक उसे देखे जा रही थी, बिल्कुल उस स्याफाम लड़की की तरह जैसे स्याफाम लड़की आज से 20 से 25 साल पहले महमल को देखा करती थी। वो लड़की रोज इस वक्त इधर आती थी, मगर आज से पहले वो उसे देखकर इतनी चौंकी नहीं थी। अब वो पांव झुलाती हुई उकताकर मोबाइल के बटन प्रेस कर रही थी और साथ ही कह रही थी, पता नहीं क्या समझता है खुद को। सेरे लब गुस्से से बुड़बुड़ाकर उसने बटन जोर से दबाया और मोबाइल बैग में फेंका। और महमल अभी तक यूं ही उस लड़की को देख रही थी। बहुत धीरे से उसे कुछ याद आया था, उसे अपना आप याद आया था जब वो यहां बैठी आगा फवाद का इंतजार कर रही थी। खैर वो लड़की इधर उधर गर्दन घुमाती तनकीदी निगाहों से देखने लगी थी। दफतन महमल की निगाहों का इर्तिकाज महसूस करके वो चौंकी। महमल ने जरा संभल कर निगाहें झुका ली। नीचे उस लड़की का बैग पड़ा था जिसपे जगह जगह चौक से उसका नाम लिखा था, इशा हैदर। जब ये नॉवेल स्टार्ट हुआ था तो महमल ने भी अपने बैग पे आड़ा तिरछा महमल इब्राहिम महमल इब्राहिम महमल इब्राहिम ही लिखा था और आज इशा हैदर आ चुकी थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी, बहुत कुछ याद आ गया था उसे। तभी वो लड़की बोली, एक्सक्यूज मी। उसने च्युइंगम चबाना रोककर एकदम महमल को मुखातिब किया और महमल ने नरमी से निगाहें उठाई। जी, मैं रोज आपको देखती हूं। और उसने महमल की गोद में बैग के ऊपर रखे सफेद कवर वाले कुरान की तरफ इशारा किया। और आपकी इस बुक को भी आप इतनी केयर से इसे रखती हैं, इसमें क्या कुछ खास है? महमल ने सर झुकाकर सफेद कुरान को देखा जिसकी साफ जिल्द अब खस्ता हो गई थी और झलकते सफेद जर्द पड़ गए थे। वो देखने से कोई बहुत कदीम किताब लगती थी। महमल ने जवाब दिया, खास तो है, बहुत खास है। उसने मुस्कुराकर सर उठाया। अच्छा, व्हाट्स सो स्पेशल? वो मुतजस्सिस हुई। इसमें किसी इशा हैदर का जिक्र है, उसकी जिंदगी की कहानी है और उसके लिए कुछ मैसेजेस हैं, इसीलिए तो स्पेशल है ये। और वो लड़की यकटक मुंह खोले उसे देखे गई। कौन कौन इशा हैदर? बहुत देर बाद बामुश्किल वो बोल पाई थी। है एक इस जमीन पे बसने वाली लड़की जिसको लोगों की बातें गमगीन करती हैं, जिसके कहने से कबल कोई उसके दिल की बात नहीं समझता और जिसको जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना है। इसी लम्हे बस ने हॉर्न बजाया। महमल ने बात रोककर दूर से आती बस को देखा और कहने लगी, मैं चलती हूं, मेरी बस आ गई। वो सफेद जल्द वाली किताब और बैग उठाए उठ खड़ी हुई और वो लड़की अभी तक शुश्तर सी बैठी थी। बस करीब आ रही थी और महमल छोटे छोटे कदम उठाती बेंच से दूर जाने लगी। अरे सुने तो सुने, 1 मिनट रुके, मेरी बात तो सुने आप। यकदम वो बेचैनी से उठी और तेजी से उसके पीछे लिपकी। और इसी के साथ ये सीन नहीं बल्कि नॉवेल भी हुआ खत्म।
لیکن رکیے، آپ کے ذہنوں میں اس وقت بہت سے سوال آئے ہوں گے اس ناول کو پڑھتے ہوئے۔ ان میں سے بہت سے ایسے سوال ہیں جس کے اس رائٹر یعنی نمرہ احمد نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مصحف میری نظر میں، تو آئیے وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے گمان تک نہ تھا کہ یہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس قدر تبدیلی لے آئے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر ایسا ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ الفاظ کے اندر جان صرف اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ بنیادی طور پر یہ ناول ایک ایسی لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتا تھا جو دو مختلف قسم کے حالات، شادی سے پہلی اور شادی کے بعد سے گزرتی ہوئی، اور اپنے اچھے اور برے وقت میں قرآن کریم سے مدد لیتی ہے۔ یہ محمل، اس کے شوہر ہمایوں اور اس کے بیٹے تیمور اور اس کے دیگر خاندان کے بارے میں تھا۔ یہ ہر اس شخص کے بارے میں تھا جو آپ نے پڑھا سوائے ایک کے، فرشتے ابراہیم۔ جب میں نے مسودے کا خاکہ کھینچا تھا تو اس میں وہ حجاب میں ملبوس سنہری آنکھوں والی باوقار پرسکون لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ فرشتے ابراہیم کا کوئی تذکرہ ہی نہ تھا۔ لیکن جب تک محمل نے مسجد کی وہ چھت پار نہیں کی تھی، میری کہانی میں فرشتے کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ اچانک سے میرے دل اور اس کہانی میں آیا تھا، اور پھر یہ مصحف کی پوری کہانی بن گیا۔ فرشتے ابراہیم مصحف کا سب سے متنازع کردار رہا ہے، یہاں تک کہ کہانی کا حصہ بننے کے بعد بھی میں نے اس کا اختتام اس سے مختلف سوچا تھا جو آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن بالکل آخری لمحات میں اگست کے شمارے سے کچھ دن پہلے اس نے مجھے اپنا اختتام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک اور منصفانہ تھا۔ بعض دفعہ کردار اپنے آپ کو خود لکھتے ہیں، اور اس کردار نے بھی اپنا انجام مجھ سے خود لکھوایا تھا۔ اس مضمون کو لکھنے کی وجہ وہ اعتراضات اور اختلافات ہیں جن کو اس کردار نے جنم دیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اسے آخر میں اتنا برا ہو جانا تھا تو آغاز میں اسے اتنا اچھا کیوں بنایا؟ کیا یہ ایک منفی پیغام ہے کہ سب مذہبی دکھائی دینے والے لوگ بعد میں ایسے ہو جاتے ہیں؟ اور بھی بہت کچھ۔ بنیادی طور پر مصحف دو لڑکیوں کے بارے میں تھا، ایک جس نے دین اور علم کے ساتھ پرورش پائی، اور دوسری نے اسے ذرا دیر سے پایا۔ وقت کی چال کے ساتھ ان دونوں نے خود کو مذہبی، باوفا اور متقی مسلمہ ثابت کیا۔ چونکہ کہانی کو محمل کے نقطہ نظر سے روایت کیا گیا تھا، صرف اس کے دل کے خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے، اس لیے وہ قارئین کو فرشتے کے مقابلے میں اتنی مذہبی نہیں لگی، حالانکہ اس نے ایک زمانے کی ٹھوکر کے بعد خود کو بدل لیا تھا اور اصلاح میں لگی رہی۔ ایک مرتبہ اسے تکبر نے چھوا تھا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ لوٹ آئی تھی۔ فرشتے ایک الگ قسم کی لڑکی تھی، اسے ہر قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، والدین اور پیاروں کے کھونے سے لے کر رشتہ داروں کی غفلت تک، اور وہ اس سب سے نکل بھی گئی۔ لیکن جب علم کی آزمائش آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ اس نے کیا کھویا۔ وہ کسی چیز میں ملوث نہیں تھی سوائے علم کے تکبر کے، ایک غرور جو ایک متقی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اسے زندگی سے اپنا حصہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس کا اہل ہے۔ یہ تھا جو فرشتے نے کیا، وہ زمین کی طرف جھک گئی۔ مقربات کے چھوٹے گناہ بھی بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ دین کی سمجھ رکھنے والے ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ عام آدمی کو جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں، جب کسی آزمائش میں پڑنے کے بعد ہم خود ان کو کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ توجہ بنا لیتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے مختلف ہے اور یہ فرق ہے۔ دوسری طرف جب یہ آزمائش محمل پر آئی تھی تو اس نے بدلے کا نہیں سوچا۔ اس نے نہیں سوچا کہ اس جیسی ایک مذہبی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ اس نے اپنی کوتاہیوں کو ہی اس سب کی وجہ جانا۔ اس نے حتہ کو چنا، اس نے ندامت اور توبہ کا انتخاب کیا۔ تو مصحف کا مقصد یہ بتانا نہیں تھا کہ کیسے ایک مذہبی لڑکی گنہگار ہو جاتی ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جب دو مذہبی، متقی، خدا سے ڈرنے والی دو لڑکیوں کو زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہونا پڑتا ہے تو وہ کیسے ایک دوسرے سے بالکل متضاد رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ ایک نے ہمایوں کو چنا
اور دوسرے نے اپنے تقویٰ کو۔ حالانکہ دونوں کو دونوں سے محبت تھی، لیکن ہر ایک نے اس کو چنا جس سے وہ دونوں میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ صرف اتنا سا معاملہ تھا کہ وہ دراصل اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ فرشتے آخر تک ایک ہی حالت میں کیوں تھی؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا گیا۔ جواب سادہ ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے تسلیم کیا لیکن معافی نہیں مانگی، نہ ہی محمل سے اور نہ ہی ہمایوں سے۔ یہی ہمایوں نے کیا، اس نے معافی مانگی لیکن اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کی، بلکہ فرشتے کو اس کا الزام دے دیا۔ دونوں آخر تک نہ خود سے مخلص تھے اور نہ ہی اللہ سے، اور نتیجہ وہی ہوا جو آپ سب نے دیکھا۔ فرشتے کے انجام سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ ایک انسان اتنی پارسائی کے بعد ذرا سا پھسلے تو سیدھا جہنمی بن جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری پارسائی اور پاکیزگی کے باوجود گناہ کرتا رہتا ہے، اور اسے بار بار خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اسے اپنے گناہوں پہ ندامت ہونی چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اس نے ایک طویل عمر مصحف کی خدمت کی ہے، ہاں تب بھی اگر وہ گناہ کرے گا یا کسی کی حق تلفی کا مرتکب ہوگا تو اس کو بھی عام لوگوں کی طرح توبہ کرنی ہوگی۔ ایک بے حد مذہبی لڑکی کو اپنے مقام سے کمتر راستہ چنتے دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ مصحف پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ مصحف کی طرف پلٹنے والے تھے، توئن یا کرہن، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتے جیسے مذہبی اور متقی بھی بن جائیں گے۔ تو یہاں ان سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی خود سے بہت مطمئن نہ ہو، ہمیشہ فرشتے کو یاد رکھیں اور کبھی اس جیسے نہ بنیں۔ ایک اور سوال مجھ سے بہت پوچھا گیا کہ ناولز میں دین کا ذکر کیوں کرتی ہوں میں؟ کیا میں اس کے بغیر ناولز نہیں لکھ سکتی؟ تو دیکھیں، سادہ سی بات ہے کہ دین کا ذکر تو ہر چیز میں ہے۔ صبح سے رات تک کیے گئے ہر عمل میں جو دل و دماغ میں بحث چھڑ جاتی ہے وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اچھے اور مثبت ناولز لکھیں تاکہ ہمارے قارئین کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو سکے۔ اور میں اس ٹرم کو نہیں جانتی کہ یہ مذہبی ناولز کیا ہوتے ہیں۔ مذہبی ہونا نہ ہونا یہ بحث بیکار ہے۔ انسان کی ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر روز اپنی خامیاں دور کرنی ہیں، اچھے کام کرنے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اور میں یہی سوچ کے لکھتی ہوں۔ اب ناول کتنا مذہبی ہے یا کتنا نہیں میں اس کی فکر نہیں کرتی، کیونکہ میرا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ میری لکھی گئی مشرقی کہانیاں مغربی طرز پہ لکھی محسوس ہوتی ہیں، تو کیا مغربی طرز تحریر و ثقافت اور لٹریچر سے متاثر ہوں میں؟ تو دیکھیے، مغربیت دراصل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے لکھنے کا انداز، تھرل، ایکشن اور مکالمے یوں لگتے ہیں گویا انگریزی سے ترجمہ کیے گئے ہوں۔ عالمی سطح کے موضوعات اور کہانی کے تیز موڑ، یہ میرا انداز ہے اور میں واقعی ایسا لکھتی ہوں۔ دوسری مغربیت یہ ہوتی ہے کہ واقعات ہمارے اقدار سے مماثلت نہ رکھیں اور ہم مغربی کلچر کو فروغ دیتے نظر آئیں، جیسے ترکش ڈرامے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی مغربیت آپ کو میرے کام میں نظر نہیں آئے گی۔ اور آخر میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نمرہ احمد۔ جی، اسی کے ساتھ مصحف ناول ہوا کمپلیٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنا مزہ مجھے اس کو پڑھنے میں آیا ہوگا اتنا ہی مزہ آپ لوگوں کو اس کو سننے میں آیا ہوگا۔ آپ کس حد تک ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کے دماغوں میں کیا کیا کویسچنز ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی تبدیلی آئی؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہماری ویڈیوز اس طرح کی مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔